ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم۔ آج کا ولاگ اعتکاف کے بارے میں ہے۔ خاکسار اپنے ناقص علم و تحقیق کے مطابق افادہ عام کے لیے کچھ بیان کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر اعتکاف گوشہ تنہائی میں جا کر دن رات حتی المقدور خدا تعالیٰ کی عبادت بجا لا کر اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مناجات پیش کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت اور بخشش کا حصول ہے۔ اعتکاف کرنے والے مرد کو معتکف اور عورت کو معتکفہ کہتے ہیں۔ اعتکاف میں سوائے انتہائی ضروری بات کرنے کے بولنے کی اجازت قطعاً نہیں ہوتی۔ حتی الوسع اشارات سے کام لینا مسنون سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں فقہی لحاظ سے اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ اعتکاف واجب میں انسان خود تہہ دل سے نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ کسی ایک یا ایک سے زائد دن کے اعتکاف کا ارادہ کرتا ہوں۔ یاد رہے، اعتکاف واجب کے لیے دل میں نیت کرنے کے علاوہ زبان سے اقرار بھی لازم ہے۔ اسلامی لحاظ سے ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اعتکاف کرنے کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل، بالغ اور صحت مند مرد و زن کے لیے اسلام میں فرض ہیں، جبکہ اعتکاف کرنا ہر مرد و زن پر فرض نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ لہذا کسی شہر یا گاؤں میں سے چند ایک لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں تو باقی سب خدا کے حضور بری جمع ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے لیے 20 رمضان کو معتکف کے لیے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پہنچ کر اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد یا گوشہ اعتکاف میں داخل ہونا ہوتا ہے، جبکہ اعتکاف کا خاتمہ ماہ شوال کا چاند نظر آنے پر کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف ہے۔ اس کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی قید۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان اعتکاف کرنا چاہے، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے گھر یا مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد یا گھر دونوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، مگر مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مسنون سمجھا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا مسنون سمجھا جاتا ہے، البتہ اگر مسجد میں نسوانی تقاضوں کے مطابق سہولیات موجود ہوں تو مسجد میں بھی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ زیر اعتکاف مرد و زن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی المقدور اپنا وقت تسبیح و عبادات میں گزاریں اور سوائے حوائج ضروریہ کے علاوہ باہر نہ نکلیں۔ ہاں، البتہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اگر اس مسجد میں انتظام نہ ہو یا پھر کوئی انتہائی ضروری سودا سلف لانے کے لیے بشرطے کہ کوئی متبادل ذریعہ میسر نہ ہو تو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، یا پھر کسی ناگہانی آفت کے سبب مسجد گر جائے یا پھر کوئی ظالم معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے پر مجبور کرے تو پھر معتکف باہر آ سکتا ہے۔ یقیناً اعتکاف کے کچھ فوائد اور فضائل بھی ہیں جو کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے تو اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امت المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جاری رکھا۔ دوران اعتکاف معتکف شب بیداری، تہجد، تلاوت قرآن اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں بھی خدا تعالیٰ سے ذکر و اذکار میں مصروف رہ کر خدا تعالیٰ کے بخشش و رحم کو اپنی طرف مبذول کر سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر میں خاکسار آپ سے التجا کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں خاکسار کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔